ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے اندر ایک جو یہ خواہش ہے گھر اور گاڑی اور بنگلے کی، اس نے اس کو اتنا محدود کر دیا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مہران گاڑی وہ کب کی باقی ملکوں میں بند بھی ہوگی، لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی ایک خواب سمجھا جاتا ہے۔ مڈل کلاس طبقہ اس کو خواب سمجھتا ہے کہ بھئی موٹر سائیکل چھڑ کے تو گڈی لے لینی، مہران گاڑی لے لینی۔ میری بات سنو، سگریٹ نہیں پلاتے تھے، چائے پلا دو یار، کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ کہ میرا ایک دوست مجھے ملا جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور میں نے اس سے ایک سوال کیا، اور سوال میں نے اس سے یہ کیا کہ اگر فرض کرو ایسا ہو کہ تمہیں ساری خواہشات جو تمہاری دولت کمانے کی خواہشات ہیں اور جتنی تم دولت کمانا چاہتی ہو، اگر وہ ساری دولت تمہیں مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ تھوڑی سوچ میں پڑ گیا، اور سوچنے کے بعد اس نے کہا گھر لوں گا، گاڑی لوں گا، باہر گھومنے پھرنے جاؤں گا، اچھی سی جگہ پہ خوبصورت سی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے کہا اچھا اس کے بعد وہ پھر چپ کر گیا۔ اس نے کہا اے مل جاوے بڑی گل ہے، مطلب کہ اگر آپ کو یہ ساری خواہشات مل جائیں، شادی آپ نے کرنی ہے، آپ کو اچھا گھر چاہیے، ایک سال میں آپ کے پاس آ جائے سب کچھ، تو اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اس کے بعد کوئی سوچ نہیں۔ اور یہ کس طبقے کی سوچ ہے؟ یہ مڈل کلاس مائنڈ سیٹ کی سوچ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے طبقوں کو بانٹا گیا ہے۔ تو ایک تو آتے ہیں بہت ہی غریب لوگ، وہ جو بھوکے مر رہے ہیں یا بھوکے نہیں مر رہے، تو ایک ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں۔ ایک آتے ہیں بہت ہی ایلیٹ کلاس لوگ، جن کو دولت کی فکر ہی نہیں ہے، جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں۔ پھر ایک آ جاتا ہے مڈل کلاس طبقہ۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے نا، وہ تو بیچارہ اتنا زیادہ غریب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو ہر انسان ہی خدا بنا ہوا ہے، اور جو امیر ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، اس کو تو اللہ معاف کرے پر خدا کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آ جا کے ایک مڈل کلاس طبقہ رہ جاتا ہے، سب سے زیادہ مشکل زندگی وہ گزار رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ جو پیر بابے عامل بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس تویز دھاگے کا کاروبار ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان کے گاہک مڈل کلاس طبقہ ہے۔ اور وہ مڈل کلاس طبقہ وہاں پہ جا کے ان سے کیا تویز لے رہا ہوتا ہے؟ جی مینو دعا دو، مینو تویز دو، میرے رزق کے اضافہ ہو جاوے، دعا کرو میرا پرائز بانڈ لگ جائے۔ ایون کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے اشتہار کے پرائز بانڈ لگانے کے لیے عامل بابا بنگالی سے رابطہ کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو مڈل کلاس مائنڈ سیٹ کی لڑکیاں ہیں، جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو ان کی ماں سب سے پہلے ان کے لیے پیٹی خرید لیتی۔ اپنے گھر میں ٹوٹے برتن پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں برے برتن پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا جی یہ بیٹی کا جہیز جوڑنا شروع کر رہی ہوں، ساری زندگی اس کا جہیز جوڑتی رہتی ہے۔ حالانکہ وہ جس پیسے کے جہیز جوڑا تھا ان کا بزنس کر لے تو وہ ان کی زندگی سنور جائے، لیکن نہیں، وہ اس کے جہیز جوڑے گی۔ جہیز جوڑنے کے بعد پھر سب سے زیادہ عزت اور غیرت کا مسئلہ اس کا بن جائے گا۔ جی ذات کے باہر شادی نہیں کرنی، جی فلاں جگہ پہ شادی نہیں کرنی، جی لڑکا ہم نے وہ ڈھونڈنا ہے جو سیکیور ہو، ہم نے لڑکا وہ ڈھونڈنا ہے جو روٹی کما کے کھلا سکتا ہو۔ تو یہ باتیں اس ماں کی ہیں، مڈل کلاس مائنڈ سیٹ ماں جو ہے، یہ وہ باتیں ہمارے ساتھ کر رہی ہے اور وہ یہ شیئر کر رہی ہے۔ سیاست میں اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ جب سیاسی کمپینز چل رہی ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ ووٹ بینک مڈل کلاس کا ہوتا ہے، مڈل کلاس طبقے کا ہوتا ہے، اور مڈل کلاس طبقہ اپنے اس ووٹ بینک کا کتنا غلط استعمال کرتا ہے، صرف اور صرف ایک نوکری لینے کے لیے کہ وہ چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس سیاستدان کی چاپلوسی کر کے اس کے تلوے چاٹ کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب اس کے حالات بدل جائیں گے۔ پھر ہم آگے آ جاتے ہیں، ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے اندر ایک جو یہ خواہش ہے گھر اور گاڑی اور بنگلے کی، اس نے اس کو اتنا محدود کر دیا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مہران گاڑی وہ کب کی باقی ملکوں میں بند بھی ہوگی، لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی ایک خواب سمجھا جاتا ہے۔ مڈل کلاس طبقہ اس کو خواب سمجھتا ہے کہ بھئی موٹر سائیکل چھڑ کے تو گڈی لے لینی، مہران گاڑی لے لینی۔ ایک ہمارے پاس مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ نوکری کرنی ہے۔ گورنمنٹ نوکری کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ جی ہمیں پینشن آئے گی، فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو گورنمنٹ نوکری میں 30 سال آپ نے لگائے ہیں، اگر اس 30 سال میں آپ نے محنت کی ہوتی اور محنت کر کے آپ ایک اچھے مقام پہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ سٹوریز ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی سوچ رہ جاتی ہے، اچھا گھر گاڑی اور بنگلہ، مطلب کہ اس اچھا گھر اور گاڑی اور بنگلہ سے آگے کیوں نہیں نکلتے ہم؟ اس سے آگے کیوں نہیں سوچتے؟ آپ غریب مڈل کلاس طبقے میں چلے جائیں تو انہوں نے ایک ڈنر سیٹ رکھا ہوگا، انہوں نے کچھ ایک واٹر سیٹ رکھا ہوگا، جو نئے خوبصورت برتن رکھے ہوں گے تو وہ خود اس میں نہیں کھائیں گے۔ وہ خود کیوں نہیں کھائیں گے؟ بھی کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے دینا اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ مڈل کلاس مائنڈ سیٹ جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے نا، اس کو بھی یہ ویلیوز دی جاتی ہیں کہ تم نے ایک فیک امیج بنا کے اس کو ہمیشہ سسٹین رکھنے کی کوشش کرنی چاہے، اپنی فریج کے اندر 2-3 مرغی کے پیکٹ سنبھال کے رکھنا تاکہ مہمان آئے تو ہم انہیں دکھا سکیں کہ بھئی ہم لوگ تو بڑا اچھا کھا پی رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے اپنی الماری اور فریج کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کچن کے اندر سنبھال کے، اسی طرح ہم لوگ 3-4 سوٹ بناتے ہیں اور وہ بنا کے ہم کہتے ہیں یہ کسی موقع کے لیے رکھے ہوئے، کہیں آنے جانے کے لیے، کہیں جینا مرنا بھگتنا پڑتا ہے، کسی کا کوئی شادی بھگتنی پڑتی ہے۔
अब खुद वो नहीं पहनने क्यों जी कि मरना पड़ना भुगतना है किसी का। उसके लिए हमने वो 4 सूट बना के रखे होते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। मुझे नहीं पता हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, और मुझे नहीं पता कि कहीं मरने पड़ने पे वो नया सूट पहन के कौन सा इमेज बूस्ट हो जाता है या कौन सा अन्ना को तस्कीन मिल जाती है। सबसे ज्यादा जो मसाइल हैं वो मिडिल क्लास तबके के हैं। गरीब को भी कोई मसला नहीं है, गरीब का कोई इमेज ही नहीं है, उसमें बचाना कौन सा है। तो जो इमेज है नहीं और जो बचाना है वो मिडिल क्लास माइंडसेट का मसला है कि भी इमेज है नहीं लेकिन उसको एक फेक इमेज बनाना है और फिर उसको सस्टेन करना है। फिर वो चाहे इज्जत का हो, चाहे वो गैरत का हो, चाहे वो दौलत का हो, चाहे वो अपनी जिंदगी का हो, चाहे वो कोई भी हो। तब्दीली लाने वाला जो तबका है वो मिडिल क्लास माइंडसेट जो है, मिडिल क्लास जो तबका है वही है। और मिडिल क्लास तबका तब्दीली तब लाएगा जब हम मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। और अगर हम मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी, ये आप लोग मुझे बताएं, इसका मुझे जवाब दें कि तब्दीली कैसे आएगी कि जब हमें घर, गाड़ी और बंगला के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। आप ये देखें कि हमारा जो मिडिल क्लास तबका होता है उसमें जो बच्चा जवान होता है उनकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश क्या होती है, यार जाके कोई गोरी फसा लेनी है और गोरी के साथ सेट हो जाना है, नेशनैलिटी ले लेनी, नाले चिट्टियां लत्ता वेखेंगे, नाले बाहर इंजॉय करेंगे। मतलब कि ये माइंडसेट क्या है कि आपका माइंडसेट ये कि आप बाहर मुल्क में जाके अपने मुल्क का नाम तो रोशन नहीं करेंगे, आप ये जरूर करेंगे कि एक अंग्रेज को फंसा के, एक गोरी को फंसा के उससे नेशनैलिटी ले लेंगे। तो ये मतलब मुझे तो बहुत छोटी हरकत लगती है, छोटी सोच है, छोटी बात है। दौलत कमाना या दौलत की ख्वाहिश करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ दौलत की ख्वाहिश करना और सिर्फ घर, गाड़ी, बंगले की ख्वाहिश करना बहुत इंतहाई गलत बात है। सोचें, एक बड़ा विजन सोचें कि यार मैं दौलत कमाऊंगा, उस दौलत से यार मैं गुर्बत खत्म करने की कोशिश करूंगा, मैं दौलत कमाऊंगा उससे मैं एक हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा जिसमें गरीब लोग घर ले सकें, जिसमें गरीब लोग रह सकें। मैं कुछ इस तरह का काम करूंगा कि जो मुसलमानों की जो एक दुनिया है, जो मुसलमानों का एक मुकाम है, उसको स्ट्रेंथन कर सकूं। कि हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि अगर एक गरीब को खाना खिला दिया ना तो वो बहुत बड़ी नेकी है, उसे कारोबार करा के देना हम जरूरी नहीं समझते। हमारे पास वाकई एक मिशन हो तो उसमें तो हम ये होना कि यार ये जो गरीब इंसान इसको मैं कारोबार सेट करके दूंगा, ये कारोबार करेगा, इससे ये मजीद आगे बढ़ेगा और ये अच्छी जिंदगी भी सर्वाइव कर सकेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए वो जो एक के बदले 70 मिलना हमें, उस माइंडसेट के साथ हम क्या करते हैं कि गरीब को खाना खिला दो, हमारी दौलत में इजाफा हो जाएगा। मतलब लालच और खुदगर्जी है ना। आप देखेंगे कराची में अभी जो कुत्तों का ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो जहर दे के मार रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद के कुत्ते सारे एहतजाज के लिए खड़े हो जाएंगे, कभी उनको कराची में मारना बंद कर दिया जाए? नहीं। लेकिन अगर इस कराची में एक इंसान मर जाए तो ये जरूर होगा ना कि इंसान यहाँ पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे क्यों मरा है। ब्लैक लाइफ मैटर्स, आपको पता है ना, एक काला मरा और पूरा अमेरिका खड़ा हो गया। देखें, अगर आज भी कोई यमन में भूख से मर रहा है तो उसका एहसास हो रहा है ना। यमन तो बहुत दूर की बात है, हमारे सिंध में जो प्यास से लोग मर रहे हैं हमें उनका एहसास है ना। और अगर हमें उनका एहसास नहीं है तो हमारे में और जानवर में क्या फर्क है? क्योंकि देखिए, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान और जानवर में यही फर्क है ना कि इंसान जो है वो दूसरों के लिए खड़े होता है, वो दूसरों की परेशानी के लिए खड़ा होता है, वो दूसरों के एहसास के लिए खड़ा होता है, वो दूसरों को कंट्रीब्यूट करता है, वो दूसरों को आगे जाने के लिए पुश करता है। जानवर में तो ये सब चीजें नहीं है। तो इंसान और जानवर का फर्क रखना तो सबके लिए जरूरी है। और ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मिडिल क्लास के लिए जरूरी, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट वो तबका है जो विजन के बगैर है, जिसके पास घर, गाड़ी, बंगले के अलावा कोई सोच नहीं है। तो घर, गाड़ी, बंगला होना बुरी बात नहीं है, लेकिन विजन ना होना बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो आप एक विजन जरूर लेके अपनी जिंदगी में अभी से एक विजन चलाएं और उस विजन पे काम करें। घर, गाड़ी, बंगला आपको मिलता है तो ठीक है, ना भी मिले तो आपका विजन खत्म नहीं होना चाहिए।